الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ خاندانی نظام کی مضبوطی اور انسانیت کی بقا کے لیے نسب کی حفاظت انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ عدت اور بچے کے ثبوت نسب کے احکام اسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ عدت کا تصور بظاہر ایک شرعی حکم ہے، لیکن اس کے پس منظر میں معاشرتی نظم، عورت کے تحفظ اور خاندان کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ نہ صرف شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کو واضح کرتا ہے، بلکہ بچے کے حقوق اور نسب کی حفاظت کو بھی یقینی بناتا ہے۔ آج کے معاشرتی اور قانونی مسائل کے تناظر میں عدت اور نسب کے احکام کو سمجھنا نہایت ضروری ہو گیا ہے، تاکہ جدید چیلنجز کا مقابلہ شرعی اصولوں کی روشنی میں کیا جا سکے۔ آج کے اس وقت میں ہم عدت کے احکام اور اس کی حکمت اور بچوں کے ثبوت نسب کے مسائل کو شرعی اور عملی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عدت کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عدت وفات یعنی وفات کی عدت۔ شوہر کی وفات بعد اگر عورت حمل سے نہ ہو تو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے وہ 4 ماہ 10 دن انتظار کرے یعنی عدت میں بیٹھے، اور وہ عورت جسے طلاق دی گئی، وہ عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی اور اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش تک ہے۔ سورہ طلاق کے آیت نمبر 4 میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتیں خواہ وہ طلاق والی ہو یا شوہر کی وفات ہوئی ہو، ان کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہونا ہے، خواہ حمل کامل بچہ پیدا ہو یا ناقص، بشرطے کہ کوئی عضو بن گیا ہو، اگرچہ ایک انگلی ہی صحیح۔ ان کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش اس لیے ہے کہ بچہ جننے سے بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کے بچہ دانی خالی ہے، اور جب عدت کا بنیادی مقصد حاصل ہو گیا تو دیگر ضمنی مسائل کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور شوہر کی وفات کی عدت میں عورت سوگ منائیں گی یعنی ترک زینت کو چھوڑ دیں گی۔ یہ 2 وجہ سے واجب ہے۔ نمبر 1، شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوی پر عدت شوہر کے نسب کی حفاظت کے لیے واجب ہے۔ اس کو حکم ہے کہ انتظار کرے، فوراً دوسرا نکاح نہ کرے، اور دوسروں کو بھی حکم ہے کہ زمان عدت میں منگنی نہ بھیجے۔ اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ عورت زمان عدت میں زینت چھوڑ دے، کیونکہ زیب و زینت مرد و عورت دونوں کی خواہش ابھارتی ہے، اور عدت میں شہوت کا ہیجان بڑی خرابی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی لمبے عرصے تک ساتھ رہے ہیں، اور ان کے حسن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کی وفات تو عورت بدحال ہو جائے، غم کی تصویر بن جائے، اس کو نہ کپڑے پہننے کا خیال رہے، نہ بالوں کا میلی کچیلی اور پراگندہ ہو جائے۔ سو کرنے میں حسن وفا کے علاوہ بظاہر اپنی نگاہ شوہر پر روکنے کے معنی کو بروئے کار لانا بھی ہے، یعنی وہ عورت وہ شوہر کے لیے بنتی سنورتی تھی، جب بیاہی نہ رہی تو کس کے لیے سنگار کرے یعنی کس کے لیے سنورے۔ یہ عدت وفات ہوئی تھی۔ اب وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو اور طلاق ان کی شوہر اور میاں بیوی کے ملاپ صحبت کے خلوت صحیحہ کے بعد ہوئی ہو تو اس کو عدت 3 ماہواری ہے، یعنی اگر اس کو حیض آتا ہو تو اس کی عدت 3 ماہواری ہوں گی، 3 حیض گزرنے ہوں گے۔ اور اگر عورت ایسی ہو کہ جسے حیض نہ آتا ہو، بڑی عمر کی سنی کی وجہ سے اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا کم سنی کی وجہ سے حیض نہ آیا ہو، تو اس کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے واللاتی یئسن من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور تمہاری مطلقہ بیویوں میں جو عورتیں کبر سنی کی وجہ سے حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہو، اگر تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور اسی طرح جن عورتوں کو کم سنی کی وجہ سے ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی اسی طرح ہے۔ ان کی عدت 3 ماہ 2 وجہ سے مقرر کی گئی ہے۔ نمبر 1، 3 مہینے 3 حیض کے قائم مقام ہے، کیونکہ عام طور پر 3 مہینے میں 3 حیض آ جاتے ہیں، 3 ماہواری آ جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ کہ بڑی عمر والی اور کم عمر والی کا حاملہ نہ ہونا بدیہی بات ہے، پس ان کی عدت براءت رحم معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ دیگر مسائل کے لیے ہے۔ مثلا شوہر کے لیے رجوع کا موقع رہے
یعنی شوہر کو رجوع کا عدت کے اندر درمیان میں رجوع کرنے کا موقع رہے تو ان مسالے کو بروئے کار لانے کے لیے یہ مصلحت کافی ہے۔ اگر طلاق والی عورت حمل سے ہو اور اس کو حیض نہ آتا ہو تو حمل سے ہوں گی تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق دی گئی پھر اس نے اپنا حمل ساقط کرا لیا یا اس کا حمل گر گیا تو اب اس کی عدت کس طرح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دو حالتیں ہیں۔ اگر بچے کے اعضاء کی تخلیق سے پہلے کا حمل ساقط کرا دیا، یعنی ابھی بچے کے پورے اعضاء نہیں بنے تھے، 4 مہینے کے پہلے اس نے حمل کو 4 مہینے نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے اس نے حمل گرا دیا ہے تو اس کی عدت پوری نہ ہوگی، بلکہ اس کے نتیجے میں جاری خون کو حیض کے درجے میں رکھ کر مزید تو حیض کا گزارنا عدت کی تکمیل کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اگر پیٹ میں حمل کے بچے کے بعض اجزاء بن جانے کے بعد حمل گرایا ہو تو عدت پوری سمجھی جائیں گی، اس لیے کہ اعضاء بن جانے کے بعد اس پر ولد کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح خلا، لعان اور قاضی کے ذریعے جو فسخ نکاح ہوتا ہے ان کی عدت بھی طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ اس لیے جس عورت کو مہاری آتی ہو اس کے لیے طلاق یا خلا کی صورت میں عدت کی مدت 3 ماہواری ہوں گی، چاہے 3 ماہواریاں 3 مہینے سے پہلے ختم ہو جائے یا 3 ماہ سے زائد عرصے لگ جائے، بہرحال عدت میں مہینوں کا انتظار نہیں ہوگا۔ البتہ اگر عورت حاملہ ہو تو عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہوں گی، اور جس عورت کی عدت ماہواری بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر بند ہو جائے تو اس عورت کی عدت طلاق یا خلا کی صورت میں مہینوں کے اعتبار سے 3 ماہ میں پوری ہوں گی۔ اسلام کی نظر میں رشتہ نکاح اور نسب کی بہت اہمیت ہے۔ نکاح ایسی چیز نہیں کہ جب چاہے اور جسے چاہے بلا کسی رکاوٹ کے انجام دے دے، بلکہ شریعت نے نکاح کے مقاصد اور تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے احکامات امت پر نافذ فرمائے ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے عدت کے مسائل بھی ہیں۔ اسلام میں جائز کے شوہر کے طلاق دیتے ہی یا اس کی وفات پاتے ہی اس عورت سے دوسرا شخص فوراً نکاح کر لے، بلکہ اسے ایک مدت تک ضرور انتظار کرنا پڑے گا۔ جب مقررہ مدت گزر جائے گی جبھی اس عورت سے دوسرے مرد کا نکاح درست ہوگا۔ اور عدت کے زمانے میں نکاح تو کہا، باقاعدہ رشتے نکاح دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ عدت کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ نمبر 1، عدت کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کا رحم خالی ہے یا پہلے شوہر کے حق میں مشغول ہو چکا ہے، کیونکہ ایک رحم میں 2 شخص کے نطفے جمع ہونے کی بنیاد پر بچے کے نسب میں خلط ملط ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ نسب کا تحفظ ایسا جلیل القدر اور امتیازی معاملہ ہے کہ جسے کوئی شریف انسان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بس عدت کے ذریعے نسب میں اختلاط سے حفاظت کا معقول نظم کیا گیا ہے، اسی کے ذریعے بالآخر عدت کی مدت متعین ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر رحم مشغول ہے تو وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش پر عدت مکمل ہوں گے، اور اگر حمل مشغول نہیں ہے تو 3 ماہواری یا 3 مہینے، یا اگر عدت وفات ہے تو 4 مہینے اور 10 دن عدت ہوں گی۔ تو عدت کی پہلی مصلحت اور پہلا یہ ہے کہ اس سے نسب کے اندر فرق معلوم ہو جاتا ہے، اختلاط نسب سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، نسب کا تحفظ ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ عدت کی وجہ سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایسا امتیازی عقد ہے کہ جس کا اثر عقد کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک مدت تک باقی رہتا ہے، جبکہ دیگر معاملات کا اثر فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اور عدت کا تیسرا فائدہ کہ عدت میں عقد نکاح ختم ہونے پر ایک طرح سے مقررہ مدت تک غم کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس لیے عدت میں زیب و زینت کی ممانعت کی گئی ہے۔ البتہ تفریق کے فوراً بعد نکاح کی اجازت دی جاتی تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ چوتھی حکمت یہ ہے کہ عدت کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ دوران عدت زوجین اپنی اور اپنے بچوں کی مصلحت سے دوبارہ رشتہ قائم کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، جس میں عام حالات میں ان سب کے لیے دوسرا رشتہ قائم کرنے سے زیادہ مصلحت ہو سکتی ہے۔ شریعت نے نکاح کی نعمت فوت ہونے پر دوران عدت مطلقہ بائنہ یعنی جس کو طلاق بائن دی گئی ہو اور بیوہ عورت پر سوگ اور غم کا اظہار واجب قرار دیا ہے، جس کا لحاظ کرنا اس پر لازم ہے ورنہ وہ گنہگار ہوں گی۔ معتدہ عورت کے لیے عدت کی پابندی کی 2 حکمتیں ہیں۔ اولاً نعمت نکاح کے فوت ہونے پر اظہار افسوس ہے، دوسری کہ زیب و زینت عورت کی طرف مردوں کے راغب ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ تو عدت کی حالت میں معتدہ سے نکاح حرام ہے تو جو چیز حرام تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اس سے بھی منع قرار دیا گیا ہے۔
یہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ اسلام میں شوہر کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار وغیرہ کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل کسی عزیز کے انتقال پر جو عید یا بقرعید آتی ہے اس میں اظہار غم کے طور پر قصداً نئے کپڑے زیب و زینت سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ یہ شرعاً غلط طریقہ ہے، اس میں نکیر کی جاتی ہے۔ اور عدت میں عورت کے لیے کن چیزوں کا استعمال منع ہے؟ تو نمبر 1 مطلق بائنہ اور بیوہ کے لیے ہر طرح کی زیب و زینت اور عدت کے دوران منع ہے۔ نمبر 1 وہ کسی طرح کا میک اپ نہ کرے۔ نمبر 2 وہ کوئی زیور نہ پہنے، خواہ وہ سونے چاندی کا ہو یا کسی اور دھات کا۔ نمبر 3 باریک کنگھی سے سر کے بال نہ سنوارے بلکہ ضرورت کے وقت صرف موٹے دندانے والا کنگھا استعمال کرے۔ نمبر 4 بدن یا کپڑے میں کوئی خوشبو نہ لگائے۔ نمبر 5 کوئی بھی تیل بدن پر بلا عذر نہ لگائے اگرچہ وہ خوشبودار نہ ہو۔ نمبر 6 سرما یا کاجل نہ لگائے۔ نمبر 7 مہندی نہ لگائے۔ نمبر 8 بھڑکدار رنگ کے کپڑے نہ پہنے۔ نمبر 9 نئے کپڑے نہ پہنے۔ نمبر 10 ریشمی لباس نہ پہنے۔ نمبر 11 خوشبو میں رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے۔ مطلقہ عورت اپنے شوہر کے گھر جس میں وہ ساتھ رہتے تھے وہاں عدت گزارے گی، اس سے علاوہ اس کو عدت گزارنا منع ہے، لیکن کچھ آزار کی بنا پر اس کے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 شوہر ظلماً مطلقہ عورت کو طلاق والی عورت کو گھر سے باہر کر دے۔ نمبر 2 کرایہ گھر اور کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مالک مکان گھر سے باہر کر دے۔ نمبر 3 شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور عورت کا حصہ وراثت اتنا نہ ہو کہ اس کے لیے الگ کمرے کا انتظام ہو سکے اور دیگر وارثین اسے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہ ہو۔ نمبر 4 گھر ڈھایا جائے یا اتنا بسودہ ہو کہ ڈھایا جانے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 5 گھر اتنا غیر محفوظ ہو کہ اس کے مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 6 گھر میں معتدہ اکیلی ہو جس کی وجہ سے اسے وحشت ہوتی ہو۔ نمبر 7 گھر میں نامحرموں سے پردے کا معقول انتظام نہ ہو اور عورت کو فتنے کا اندیشہ ہو، یا اس طرح کے کسی عذر کی وجہ سے معتدہ دوسری قریبی مناسب اور محفوظ جگہ عدت گزار سکتی ہے۔ معتدہ طلاق کے لیے شوہر پر لازمی ہے کہ وہ متبادل معقول انتظام کرے، اور اگر شوہر انتظام نہ کرے یا وفات کی وجہ سے عدت میں ہو تو وہ اپنے طور پر انتظام کر سکتی ہے۔ اسلام میں تعمیر انسان کی بنیاد پر نسب کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور بہت سے احکامات کو نسب کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ چنانچہ انسانوں پر ذمہ داریوں اور حقوق کا تعین نسب ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہی وہ امتیازی نظام ہے جس سے انسانوں اور دیگر حیوانات میں واضح فرق ثابت ہوتا ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جن قوموں نے نسب کو درکنار کر کے معاشرتی نظام چلانے کی کوشش کی ہے ان کی زندگی سے انسانی فطری اور خاندانی نظام کی خوبیاں یا بألفاظ دیگر باہمی محبتیں اور شفقتیں حرف غلط کی طرح معدوم ہو چکی ہے۔ اسلام میں نسب کو ایک نعمت خداوندی کے طور پر متعارف کیا گیا ہے۔ آیت میں اشارہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے پانی نطفے سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور آپ کا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ دادا وغیرہ شرعی خاندان اور ماں نانی وغیرہ عرفی خاندان ہے جن سے پیدائش کے ساتھ ہی تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر شادی کے بعد سسرالی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ یہ دلیل قدرت بھی ہے کہ نطفہ کیا چیز تھی پھر اس کو کیا بنا دیا، وہ اتنے علاقوں والا ہو گیا، اور نعمت بھی ہے، یہ تعلقات مدار معاونت ہے۔ نسب کی حفاظت انسانوں کا فطری جذبہ ہے۔ اچھی طرح نشو و نما والے تمام علاقوں کے لوگوں میں 2 باتیں ضرور پائی جاتی ہے۔ ایک، لوگ باپ دادا کی طرف اپنی نسبت پسند کرتے ہیں، اور کوئی اس نسبت میں طعن کرے تو اسے ناپسند کرتے ہیں۔ البتہ اگر نسب کی رذالت کی وجہ سے یا کسی غرض سے جیسے منفعت حاصل کرنا یا نقصان کو دور کرنے کی وجہ سے نسبت نہ کرے تو وہ دوسری بات ہے۔ دوسرے کہ اگر ہر کوئی ایسی اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی طرف منسوب ہو اور اس کے بعد اس کے قائم مقامی کرے، لوگ انتہائی کوشش کرتے ہیں اور پوری توانائی خرچ کرتے ہیں کہ ان کو اولاد ہو جائے، بس جہاں دنیا کے تمام لوگوں کا یہ اتفاق بلا وجہ نہیں ہو سکتا، بلکہ لوگ اس پر اس لیے متفق ہے کہ دونوں مقصد فطری ہے اور انسانوں کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی کو اپنا حساب کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہوگی، یعنی جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی سے اپنا نسب ثابت کیا حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے کہ یہ جس سے نسب ثابت کر رہا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔
کچھ لوگ نکمے مقاصد کے لیے اپنے باپ سے اعراض کرتے ہیں اور غیر باپ کی طرف اپنا نسب ثابت کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ کہ اس میں باپ کی حق تلفی ہے اور اس کے ساتھ ناروا سلوک ہے، اس لیے کہ باپ کی امیدوں پر پانی پھیرنا ہے۔ ہر باپ اپنی نسل کے بقا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے پڑنے والی شاخوں کے ذریعے اس کا نام باقی رہے، اور باپ نے اپنے بچے کے پرداخت میں یعنی اس کو پرورش میں جو محنت کی ہے، اس کو جو پالا ہے، اور اب نسب کسی اور سے ثابت کرنا اس کے باپ کی ناشکری ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اور ناشکری اور بدعہدی نہیں ہوتا۔ اور جس طرح بچہ پیدائش کے وقت میں باپ کی نصرت و معاونت کا مدد کا محتاج ہوتا ہے، باپ بھی ناتوانی کے یعنی کمزوری کے زمانے میں اپنی اولاد کی نصرت و مدد کا محتاج ہے۔ یہی بات قبیلے اور سوسائٹی میں نصرت و معاونت کو وجود لاتی ہے۔ بس اگر باپ سے اولاد کے ہٹ جانے کا سلسلہ چل پڑے سے مصلحت رائے گاہ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی خاندانوں کے سب میں باہم خلط ملط ہو جائیں گے۔ کون کس خاندان کا ہے یہ بات نامعلوم ہو جائے گی۔ اب نسب کے ثابت ہونے کی شرعی بنیادی ہے: نمبر 1، نکاح، کہ بچے کا نسب اس کے والد سے اس وقت ثابت ہوتا ہے جبکہ والدین کے درمیان نکاح ہوا ہو، کہ حدیث میں ہے کہ بچہ اسی کا ہے جس کی بستر پر بچہ پیدا ہوا ہو۔ اور اگر عدت کے دوران عورت حاملہ ہو تو بچہ فوت شدہ یا طلاق دینے والے شوہر سے منسوب ہوگا، اور اگر بچہ زنا سے پیدا ہوا تو نسب ماں سے ثابت ہوگا، والد سے نہیں۔ آج کے زمانے میں چند مسائل پیش آتے ہیں۔ نمبر 1، جدید دور میں ڈی این اے اور ڈی این اے ٹیسٹ کو نسب کی تعین کے لیے ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تو شریعت میں نسب کے ثبوت کے لیے بنیادی طور پر نکاح، شہادت اور قضاء کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ نسب کو ثابت کرنے کے لیے شریعت میں نکاح یا فراش یعنی شادی شدہ تعلق کو اولیت دی گئی ہے۔ اگر کسی بچے کے والدین کے درمیان نکاح موجود ہو اور بچہ اسی نکاح کے دوران پیدا ہوا ہو تو نسب والد سے ثابت ہوگا، خواہ شبہات ہو، کہ حدیث کے اندر ہے الولد للفراش۔ اس حدیث کے اصول کے تحت شبہ کی صورت میں بھی بچے کا نسب باپ سے ہی ثابت ہوگا۔ فقہا نے جدید ذرائع جیسے ڈی این اے ٹیسٹ کو شرعی اصولوں کے ساتھ مشروط رکھا ہے۔ اگر قاضی کو نسب کی تعین میں ڈی این اے کی ضرورت ہو تو اسے بطور قرینہ قبول کیا جا سکتا ہے، مگر یہ شہادت کا متبادل نہیں ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے مطابق ڈی این اے ایک سائنسی ذریعہ ہے، مگر اس کی بنیاد پر نکاح یا فراش کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ غیر شرعی تعلقات سے پیدا ہونے والے بچوں کے حقوق اور شناخت کا آج ایک اہم مسئلہ ہے۔ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ والد سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، کہ حدیث کے اندر ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ بچہ ماں سے منسوب ہوگا۔ تب زنا کا بچہ ماں سے منسوب ہوگا، اس کا نسب والد سے ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی اگر بچے کا نسب کا باپ انکار کر دے اور ماں زنا کا اقرار کر لے تو ان کے درمیان میں لعان ہوگا، اور لعان کے بعد میں بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کی طرف نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چند کام کرنا ہے کہ نکاح کے اصولوں کو آسان اور عام کرنا ہے تاکہ زنا عام نہ ہو، زنا کی کثرت کم ہو جائے۔ نمبر 2، غیر شرعی تعلقات کی حوصلہ شکنی کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے کہ اسلام نے غیر شرعی تعلقات کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور نمبر 3، بچوں کی کفالت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے۔ نمبر 4، تعلیمی نظام اور میڈیا کے ذریعے اسلامی خاندانی نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ تو اسلامی شریعت کے احکام بالخصوص عدت اور نسب کے اصول صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک معاشرتی نظم و ضبط اور انسانیت کی فلاح کے لیے تشکیل دیے گئے ہیں۔ عدت کا مقصد نسب کی حفاظت، خاندان کی مضبوطی اور عورت کے حقوق کا تحفظ ہے۔ عدت کے دوران شرعی اصولوں پر عمل بچے کے نسب کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے، جو کہ ایک فرد کے معاشرتی مقام اور حقوق کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور خاندان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان احکام کو گہرائی سے سمجھے اور اس پر عمل کرے تاکہ خاندان کا نظام مضبوط ہو اور معاشرہ سکون اور اطمینان کی طرف گامزن ہو۔ یہی اصول انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل و تحفظ اور سکون کے ضامن ہے۔ ان پر عمل درآمد ہونے سے نہ صرف موجودہ مسائل کا حل ممکن ہے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک مستحکم اور صالح نیک معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔